اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگیوں کو کچھ ایسے رشتے خاموشی سے سنبھال رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی اندیکھے رشتے کی ہے، اور یہ کہانی جتنی ایک شخص کی ہے اتنی ہی شاید ہم سب کی ہے۔ میں کسی کا برا نہیں کرتا، بس اپنی زندگی جی رہا ہوں۔ زین کے لیے نا یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود کو تسلی دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہیں سے اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی لاتعلقی سے جو ظاہر ہے ہمیشہ قائم نہیں رہنے والی تھی۔ تو زین کی زندگی کیسی تھی؟ بھئی ایک طے شدہ راستے پر چل رہی تھی، صبح کام، شام گھر، اور رات فون یا پھر نیند کے حوالے۔ ایک آرام دہ زندگی تو تھی، لیکن ایک ایسی زندگی جو آہستہ آہستہ ایمان اور خاندان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اور اس کا ایک بڑا تسلی بخش عقیدہ تھا، دل صاف ہونا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ نا اس کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھا۔ یہ اسے اپنے کمزور ہوتے ایمان اور اس جذباتی دوری کا جواز فراہم کرتا تھا، اور اسے اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بچاتا تھا۔ اور یہیں سے کہانی کا رخ زین اور اس کی بوڑھی ماں کے رشتے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ ماں جس نے اسے اکیلے پالا تھا اور جو اب اپنی ہی دنیا میں آہستہ آہستہ تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ تو ایک طرف ماں کی التجا ہوتی، بیٹا کبھی ملنے آ جایا کرو، اور دوسری طرف بیٹے کا بہانہ، امی کام بہت ہوتا ہے۔ بس ماں اور بیٹے کے درمیان یہ جو جذباتی فاصلہ تھا یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زین کی مصروفیت اب ان کے درمیان ایک دیوار بن چکی تھی۔ اور پھر پہلی مرتبہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، ایک پریشان کن خواب۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ زین کی جو بظاہر پرسکون زندگی نظر آ رہی تھی نا، اس کی سطح کے نیچے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خواب میں خود کو ایک لمبی تاریک گلی میں دیکھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے ہیں، ماحول بہت بے چین کرنے والا ہے، ایک گہری ہوتی تاریکی، اور یہ بھاری قدم جیسے آنے والے کسی انجانے خوف کا احساس دلا رہے ہوں۔ اور پھر اچانک ایک آواز اسے پکارتی ہے، زین! وہ گھبرا کر مڑتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، اور بس اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی ماں بیمار پڑ جاتی ہیں، انہیں ہسپتال میں داخل کرایا جاتا ہے، اور وہاں ان کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ شکایت کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے فکر کے ہوتے ہیں۔ ان کی آخری درخواست ان کی سب سے گہری تشویش کو ظاہر کرتی ہے، جو اپنے لیے نہیں بلکہ زین کے لیے تھی۔ وہ کہتی ہیں، بیٹا اگر میں چلی جاؤں تو نماز مت چھوڑنا۔ ماں کے یہ آخری الفاظ زین کے دل پر ایک انمٹ بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، بس خاموش رہ جاتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد وہ خواب واپس آتا ہے، لیکن اس بار یہ پہلے سے کہیں زیادہ تاریک ہے، زیادہ گہرا، زیادہ خوفناک۔ اس بار تاریکی اور بھی گہری ہے، اور زین پر ایک ناقابل بیان بوجھ آن پڑتا ہے۔ اور پھر ایک آواز اعلان کرتی ہے، یہ بوجھ تیرا ہے۔ خواب کا یہ جملہ یہ زین کے اندرونی بحران کا نقطۂ آغاز تھا۔ وہ ایک ایسے جرم کا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے جسے وہ ابھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ تو اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ایک دن زین اپنی ماں کا کمرہ صاف کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک پرانی ڈائری ملتی ہے، ایک ایسی ڈائری جو اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھانے والی تھی۔ وہ ڈائری کھولتا ہے اور جو پہلا جملہ وہ پڑھتا ہے وہ یہ ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دینا، چاہے مجھے اس کا درد اکیلے اٹھانا پڑے۔ سوچئے ذرا، اس کی ماں کی بے لوث دعا جو صرف اور صرف اس کی روحانی بھلائی کے لیے تھی، یہ ایک ماں کی لازوال قربانی کا ثبوت تھا۔ وہ صفحے پلٹتا ہے اور ایک اور جگہ لکھا پاتا ہے، آج زین نے نماز نہیں پڑھی، میرا دل بہت رویا مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ ڈائری کا ہر صفحہ اس خاموش درد کو بیان کر رہا تھا جو اس کی ماں برداشت کرتی رہی، اور وہ مسلسل چھپی ہوئی دعائیں جو وہ اس کے لیے کرتی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب زین پہلی بار سچ میں روتا ہے۔ وہ جذباتی طور پر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے پوری زندگی اسے کتنی بڑی، کتنی اندیکھی روحانی مدد فراہم کی تھی۔ وہ ایک ڈھال بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو انکشاف تھا نا، یہ کوئی فوری جادوئی تبدیلی نہیں لاتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک سست مگر حقیقی تبدیلی کا آغاز تھا۔ یہاں سے زین کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔
دیکھیں، تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ ایک سفر ہوتا ہے۔ زین کا سکون کی طرف سفر بھی بالکل ایسا ہی تھا، قدم بقدم۔ پہلا قدم وہ اب بھی لڑکھڑاتا ہے، دوسرا قدم لیکن وہ دوبارہ اٹھتا ہے، تیسرا قدم اب وہ اذان کی آواز سن کر رک جاتا ہے، اور چوتھا قدم آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اور یہیں اس کہانی کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ ہدایت کبھی کبھی یہ گرج چمک کی طرح نہیں آتی، یہ ایک ماں کی خاموش قبول شدہ دعا بن کر آتی ہے۔ گہری تبدیلی ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی، اکثر یہ خاموش اور مسلسل محبت سے آتی ہے۔ تو زین کی ذاتی کہانی سے نکل کر اب ہم ایک آفاقی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سبق وقت کے بارے میں ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی محبت، جن کی دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ جب ہمارے لیے دعا کرنے والے چلے جاتے ہیں نا، تو زندگی ہم سے خاموش سوالات پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ کون سے خاموش سہارے ہیں جو ہمیں تھامے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں انہیں بہت دیر ہونے سے پہلے پہچان لینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید ہم سب کو خود تلاش کرنا ہے، کہ اگر ہم وقت پر نہ جاگیں تو اس کی آخری قیمت کیا ہوتی ہے؟